الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد وہ زہریلی نظر ہے جس سے حفاظت اتنی ہی ضروری ہے جیسا کہ سانپ اور بچھو کے زہر سے، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے اور گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آج ہماری نظریں بھی زہر آلودہ ہو گئی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العین لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، یعنی نظر بد آدمی کو قبر میں لے جاتی ہے اور اون کو ہانڈی میں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نظر حق ہے، نظر کے وقت شیطان موجود ہوتا ہے اور آدمی پر حسد کرتا ہے۔ نظر بد جس طرح انسان کو لگ کر نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح مکان، کھیت، فصل، درخت، پھل، دکان، کاروبار، جانور سب کو لگتی ہے اور نقصان پہنچاتی ہے۔ انسان کو لگ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے، دوا دارو سے افاقہ نہیں ہوتا، طبیعت بوجھل رہتی ہے، اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، کسی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا۔ درخت کو لگ جائے تو سوکھ جاتا ہے، پھلدار درخت پھل نہیں دیتا، پتھر کو لگ جائے تو دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، گھر کو لگ جائے تو لڑائی اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عائن یعنی جس کی نظر لگتی ہو اس کے لیے ضروری ہے اور اس پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو برکت کی دعا دے اور یہ کہہ دے، تبارک اللہ احسن الخالقین، یا اللہم بارک فیہ، یہ دعا پڑھیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حضرت سہل ابن حنیف رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک چشمے کے کنارے غسل کر رہے تھے، اس کا سینہ اور کمر نظر آ رہا تھا اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ صاف اور خوبصورت بدن کے مالک تھے۔ تو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کا گزر اس راستے پر ہوا، اس نے میرے والد صاحب حضرت سہل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا، ما رأیتک الیوم ولا جلد عذراء، یعنی میں نے تو ایسا خوبصورت بدن کبھی کسی پردہ نشین عورت کا بھی نہیں دیکھا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ اس طرح حضرت سہل رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارا کسی پر شک ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہاں، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح کچھ کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ پر سخت گرفت فرمائی اور فرمایا، علی ما یقتل احدکم اخاہ، یعنی کیوں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے، اور آگے فرمایا، اللہ برکتا، اور تم نے اس کو برکت کی دعا کیوں نہ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم وضو کرو اور جسم کا اکثر حصہ دھو ڈالو۔ پھر وہی پانی حضرت سہل رضی اللہ عنہ پر ڈال دیا تو فوراً ایسے تندرست ہوئے کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر نظر لگانے والا معلوم ہو تو اس سے وضو کا پانی لے کر مریض پر ڈال دیا جائے یا غسل کرایا جائے۔ اس سلسلے میں کچھ دعائیں اور مسنون اعمال بھی پیش خدمت ہیں۔ حضرت کلبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عرب میں ایک آدمی تھا، جب وہ 2-3 دن بھوکا رہ کر اپنے خیمے میں لوٹ کر آتا اور ادھر سے اونٹ یا بکریاں گزرتی تو وہ کہہ دیتا کہ آج ان سے زیادہ خوبصورت اونٹ اور بکریاں ہم نے نہیں دیکھی، تو وہ کچھ دور ہی جانے پاتے تھے کہ ان میں سے چند جانور گر کر مر جاتے تھے۔ کافروں نے اس شخص سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی اور سورہ نون والقلم وما یسطرون پارہ نمبر 29 کی آخری آیتیں نازل ہوئی، یعنی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس شخص کو نظر لگ گئی ہو اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دینا اس نظر کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے ساتھ دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تکلیف دے، ہر نفس کے شر سے اور حاسد کی نگاہ سے، اللہ تعالیٰ تم کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اعیدکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ ترجمہ یہ ہے کہ میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی پناہ میں سونپتا ہوں، ہر شیطان سے اور ہر ایک زہریلے جانور سے اور ہر ایک لگ جانے والی نظر سے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اور اگر ایک آدمی اپنے آپ کو دم کرنا چاہے تو یہ کلمات اس طرح پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو نظر لگ گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور یہ پڑھا، اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا۔ اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ اس کی گرمی، اس کی ٹھنڈک اور تکلیف کو دور کر دیں۔ چنانچہ وہ شخص کھڑا ہو گیا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ آخر میں ہم ایک دعا امام ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب زاد المعاد سے نقل کرتے ہیں، جو انتہائی سریع التاثیر ہے۔ جس انسان، جانور، مکان، سواری وغیرہ پر نظر بد لگی ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھیں تو متاثرہ مریض ٹھیک ہو جائے گا اور نظر لگانے والے پر اس کی نظر واپس ہو جائے گی اور اس کا وہی نقصان ہوگا جیسا اس نے متاثرہ مریض کو پہنچایا تھا۔ وہ دعائیں ہیں، بسم اللہ حبس حابس وحجر یابس وشہاب قابس رددت عین العائن علیہ وعلی حب الناس الیہ فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ حضرت ابو عبداللہ الساجی کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، میرے پاس ایک عمدہ اونٹنی تھی۔ ہمارے قافلے میں ایک آدمی تھا جس کی نظر بد لگتی تھی، اور جب وہ کسی کی چیز کی طرف دیکھتا تو وہ چیز ہلاک اور تباہ ہو جاتی۔ کسی نے ابو عبداللہ سے کہا کہ اپنی اونٹنی کی حفاظت کرو اور اس کو اس عائن سے یعنی نظر لگانے والے سے بچا لو۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ اس کی نظر میری اونٹنی پر نہیں چل سکتی،
یہ بات کسی نے اس نظر لگانے والے تک پہنچائی۔ وہ ابو عبداللہ کو تاکنے لگا۔ جب وہ کہیں چلا گیا تو وہ نظر لگانے والا اس اونٹنی کے پاس آیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہی اونٹنی بدک کر زمین پر گر پڑی۔ جب ابو عبداللہ واپس آیا اور دیکھا تو اس نے یہ دعا پڑھی۔ پڑھتے ہی اس نظر لگانے والے کی دونوں آنکھیں باہر نکل آئی اور اونٹنی صحیح حالت میں کھڑی ہو گئی۔ ان دعاؤں کو کاغذ پر لکھ کر پینا اور پلانا بھی مؤثر ہے۔ اسی طرح تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانا یا بازو پر باندھنا بھی مفید ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ اور آخری دونوں سورتیں 3 مرتبہ دم کرنا بھی منقول ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔